الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل فلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان فتطحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحمل الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان الاسم الذي سمع في صحابة فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في الصحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها وأتصدق بثلثه وأكل وأنا وعيالي ثلثا أرد فيها ثلثه رواه المسلم۔ حضرت امام مسلم نے روایت نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ہمیں ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ ایک کسان تھا، کسان کسی زمین کے جنگل میں تھا، جنگل میں زمین تھی کہیں اس کی۔ وہ شخص جا رہا تو اس نے آواز سنی کہ بادلوں کو کوئی کہہ رہا ہے، بادلوں وہ فلاں بندہ ہے، اس بندے کے باغ کے ارد گرد ساری پتھریلی زمین ہے، وہاں پہ جا کے برسو اور پانی کو حکم دو کہ وہ سیدھا اس کے باغ میں جائے۔ وہ کہتا ہے بندہ بڑا حیران ہوا جس نے سنا ہے بادلوں کو آرڈر ہو رہا ہے کہ ادھر جا کے برسے۔ وہ کہتا ہے میں بادلوں کے پیچھے ہو گیا، جہاں پہ وہ پتھریلی زمین تھی وہاں پہ پانی برسا تو نالیوں میں سے ایک نالی نے سارا پانی جمع کر لیا۔ پانی کے پیچھے پیچھے وہ کہتا ہے جہاں جہاں پانی جا رہا ہے میں بھی پیچھے پیچھے چلتا گیا، یہاں تک کہ ہمارے نا جی وہ دیہاتوں کے اندر چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائی جاتی ہیں، ہم خالی اسے کہتے ہیں، اب آپ پتہ نہیں کیا اسے کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں جن کے اندر پانی چل رہا ہوتا ہے، چھوٹی کسی بھی کہتے ہیں، یعنی خالی بھی کہتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ پانی جب وہاں پہ آیا نا، وہ بندہ باغ والا وہ پانی اپنے باغ کے اندر کر رہا تھا۔ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا، میں نے پوچھا اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ وہی نام اس نے بتایا جو بادلوں کو حکم دیا جا رہا تھا فلاں بندے کے باغ کو جا کے سیراب کرو، اسی بندے کا نام لیا جا رہا تھا۔ کہتا میں بڑا حیران ہوا، کیا بات ہے جی، اب اللہ حکم دے رہا ہے بادلوں کو چلو برسو، لیکن پانی ادھر جانا چاہیے اور پانی بھی وہیں پہ جا رہا ہے۔ کہتے میں نے حیران، میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کسان نے پوچھا اسے کیا بات ہے بھائی آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بھائی میں اس لیے آپ کا نام پوچھ رہا ہوں کہ میں نے آواز سنی تھی ایک کہ بادلوں کو کہہ رہی تھی کہ جاؤ وہاں جا کے برسو، اور پانی کو حکم ہو رہا تھا تیرے کھیت میں آئے۔ کہنے لگا مجھے یہ بتا کون سی ایسی تیری نیکی ہے جو اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ بادلوں کو بھی حکم ہو رہا ہے برسنا ہے تو ادھر برسنا ہے، پانی کو بھی حکم ہو رہا ہے جانا ہے تو ادھر جانا ہے۔ ہاں جی، اور بھی کسان ہیں اور بھی زمینیں ہیں، لیکن یہ آرڈر صرف تیرے لیے کیوں ہے بھائی؟ کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے جی بات یہ ہے کہ میں ان پڑھ سا آدمی ہوں، میرا کوئی ایسا بڑا عمل نہیں ہے، بہت زیادہ کوئی مجھے حساب کتاب نہیں آتا، جتنا مال آتا ہے نا جی، جتنی پیداوار آتی ہے میرے پاس، اس تمام پیداوار کو اکٹھا کر کے 3 حصے کر دیتا ہوں۔ جتنی پیداوار آتی ہے 3 حصے کر دیے، ایک حصہ ہمیشہ اللہ کے نام پہ دے دیا، خیرات کر دی، ایک حصہ اٹھا کے اپنے گھر لے گیا، اور تیسرا حصہ اٹھا کے واپس اسی کھیت میں ڈال دیا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے ایسا نسخہ جو 14 صدیاں پہلے بتا رہی تھی، آج کے تمام بزنس کلاس لوگوں کے لیے 14 صدیاں پہلے مصطفیٰ کریم نے ایک بزنس گراؤنڈ تیار کر کے دے دی تھی۔ اور خدا کے بندے ایڈورٹائزمنٹ کی بجائے نا اللہ کے نام پہ دینا شروع کر۔ ہم یہ باقاعدہ پورا ایک جو ہے نا جی وہ تعلیم کا ایک پورا وہ ہے شعبہ ہے، باقاعدہ ایک نصاب ہے، غالباً اس کو بزنس مینجمنٹ کر کے کچھ کہتے ہیں،
یہ جتنے بھی افراد ہیں ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، بزنس مینجمنٹ کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری طرف گاہک آئے، ہماری پیداوار، ہماری وہ چیزیں آگے بڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صدیوں پہلے بتا دیا تھا، وہ اللہ کے بندے بزنس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ ضروری نہیں ہوتی، اللہ کا کرم ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا حضرت، یہ جو دودھ والے بیٹھے ہوتے ہیں، جو خالص دودھ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کتنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، آپ پہنچ نہیں جاتے وہاں پہ۔ ہمیں ایک یاد ہے کہ ہمارے نا جی بچپن کے اندر ابا جی ہمیں 2 شوز لے کے دیتے تھے، یا باٹا کے یا سروس کے۔ ہم نے باٹا اور سروس کے کبھی بورڈ نہیں دیکھے، لیکن ابھی تک جن کو عادت ہے نا جی پہننے کی، وہ باٹا اور سروس ہی پہنیں گے، اس کے علاوہ وہ نہیں پہنیں گے، وہ یہ 2 جوتے ہی پہنیں گے۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ بزنس کرنے کا بھی طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ کے نام آپ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی کما رہے ہیں، آپ 10 روپے کما رہے ہیں، آپ 100 روپے کما رہے ہیں، دنیا کے پارٹنر بنانے سے بہتر ہے نا فاؤنڈر خود ہی بنو، مالک خود ہی بنو، امپلائے رکھو، لیکن خود کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لو کہ میں اپنے کاروبار کے اندر 2%، 4%، 5%، 10% اتنا اللہ کو پارٹنر بنا رہا ہوں۔ میرے پاس کمائی آئے گی 100 روپیہ تو 10 روپے، 5 روپے، 5%، 2%، 1%، جو بھی آپ کا دل کرتا ہے۔ جس آپ محلے میں رہتے ہیں نا جی، جس علاقے میں رہتے ہیں، جو آپ کے گھر کے سب سے زیادہ قریب مسجد ہے، اللہ کو پارٹنر بنا کے وہ جو حصہ آئے اس مسجد میں دے دو۔ جو جہاں پہ آپ رہتے ہیں، جو آپ کا محلہ ہے، جہاں گھر کے قریب جو سب سے زیادہ مسجد، ہر مسجد میں سجدہ اللہ کو ہی ہونا ہے۔ تھوڑا سا ذہن کو کھلا کر کے آپ یہ لے کے چلیں، 1 سال کے بعد پھر مجھے بتائیے گا کہ میں نے اللہ کو پارٹنر بنایا تھا اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں، میرے پارٹنر نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے۔ 1 سال کے بعد بتائیے گا، خدا کی قسم اللہ کبھی دھوکہ نہیں، یہ وہ پارٹنر ہے جو آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ میں نے ایک بندے کا انٹرویو سنا، وہ کہتا جی میں نا پاکستان سے باہر گیا کاروبار کرنے کے لیے، تو وہ اس نے نام لیا، میں نام نہیں لیتا، فلانی پیزا شاپ کی میں نے فرنچائز لینی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کتنی دیر کے لیے؟ اس نے کہا 1 سال کے لیے۔ میں کہ یار ہمارے پاس تو لوگ 10 سال کے لیے آتے ہیں، آپ ایک۔ میں نے کہا جی میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ کہتے جی اتنے پرسنٹیج پر میں نے اس کے ساتھ شراکت داری کر لی۔ شراکت داری کرنے کے بعد میں یہاں سے بھوکا ننگا گیا تھا، جو کچھ تھا میرا سمیٹ کے گیا۔ میں نے جا کے جب ان کو دیا نا، تو کہتا ہے حضرت آپ حیران ہو جائیں گے، میں سویا ہوتا تھا نا جی، تو میری اماؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں چلی جاتی تھی، مجھے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا پارٹنر بڑا کمال کا تھا، جن کے ساتھ شراکت داری کی ہے نا، وہ میرے بندے بڑے کمال کے تھے۔ انہوں نے جناب مجھے دنوں راتوں کے اندر ایسے پیسے کے وہ منظر دکھائیں کہ ہم ساری نسلیں مل کر بھی اتنا پیسہ نہیں کما سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے پارٹنر اچھا مل جائے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ میرے ایک پاس ایک بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، وہ آتا ہے بڑی دور سے، مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ آتا ہے، سبق لے کے چلا جاتا ہے، پھر سارے مہینے کا سنا کے۔ اس کا باپ لندن میں رہتا تھا، ٹھیک ٹھاک پیسے والے، شو روم یہاں پر 4 شو روم کے۔ پاکستان میں وہ کسی کے ساتھ شراکت داری کر بیٹھا، رہتا وہ وہاں پہ تھا، شراکت داری یہاں پہ کر بیٹھا، یہاں کے پارٹنر نے اس کے سارا دھندا چوپٹ کر دیا، ختم، کھلی بلی چھٹی۔ وہ جتنی انویسٹمنٹ کی تھی وہ سب زیرو ہو گئی۔ گندا اگر پارٹنر مل جائے تو پیسہ برباد، اچھا مل جائے تو وارے نیارے۔ پھر بھی شک رہتا ہے کہ بندہ مشکوک ہی رہتا ہے، یار اس کے ساتھ میں شراکت داری کروں نہ کروں۔ لیکن جو اللہ کے ساتھ شراکت داری کرے، ایمان سے بتاؤ، یہ مسلم شریف کی حدیث میرے سامنے ہے، بندے کی زمین بھی جنگل میں، آس پاس کوئی ایسی ماحول بھی نہیں کہ یہاں پر کوئی فصلیں اگیں، لیکن اللہ حکم دے رہا بادلوں کو چلو بھائی اس بندے کے باغ میں جا کے برسنا ہے۔ نالیاں اور بھی ہیں، پانی کسی اور نالی میں نہیں جا رہا، اسی نالی کے اندر جا رہا ہے جو نالی اس کے کھیتوں میں جا رہی ہے۔ اور اس سے پوچھا گیا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کوئی بڑا عمل نہیں، 3 حصے کرتا ہوں، ایک اللہ کے نام پہ، ایک اپنے نام پہ، ایک کھیتوں کو واپس۔ جہاں سے جو ملے اس کو لوٹانا بھی ضروری ہوتا ہے، اپنا آپ بھی ضروری ہے، اور جس مالک نے دیا اس کا شکریہ بھی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق